اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس ہمارے بھیجے ہوئے رسول پیغمبر آئیں جو تم میں سے ہوں اور تم پر میری آیات کو پڑھ کر سنائیں، پس جو شخص ڈرے اور اپنی اصلاح کرے پس اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، یہ لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پچھلی آیات میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں اتار دیا اور دنیا میں اس انسان کے رہنے کے لیے تمام ضرورتیں مہیا کر دیں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ بھی شروع فرمانا تھا، اور اسی طریقے سے عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ان سے عہد بھی لیا تھا کہ اگر ہمارا کوئی پیغمبر تمہارے پاس آئے تو اس کی پیروی کرنا، اس پر ایمان لانا اور میرے احکامات جو اس پر نازل ہوں ان پر بھی عمل کرنا۔ تو تمام لوگوں نے، تمام انسانوں نے اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس پر عمل کریں گے، جو نبی آئے گا اس پر عمل کریں گے، اس پر ایمان لے کر آئیں گے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اسی کو یاد کروا رہے ہیں، یاد دہانی دلوا رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس ہمارا کوئی پیغمبر آئے گا تو اس پر ایمان لے کر آنا اور اس کی پیروی بھی کرنا۔ تو فرماتے ہیں یا بنی آدم اما یأتینکم، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آئیں جو تم میں سے ہوں گے، یعنی تم میں سے ہونے کا مطلب انسان ہوں گے، جیسے تم انسان ہو، کھاتے پیتے ہو، چلتے پھرتے ہو، وہ بھی تمہاری طرح انسان ہوں گے۔ یقصون علیکم آیاتی، تم پر ہماری آیات پڑھیں گے، ہمارے احکامات تمہیں پڑھ کر سنائیں گے۔ پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فمن اتقى واصلح، جو بھی شخص ڈرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب ڈرنا اور اصلاح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے خوف سے گناہ نہ کرنا، آئندہ آنے والی زندگی کے اندر گناہوں سے بچتے رہنا۔ اور اصلاح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پچھلی زندگی کے اندر اگر کوئی خطا ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، اس کی معافی مانگنا اور اس کو درست کر لینا۔ مثلا کوئی نبی آیا، اس نے آ کر دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اس بندے نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اب قبول کرنے کے بعد جو اس سے پہلے گناہ ہو چکے ہیں اس پر ندامت اختیار کرے اور اس کے بارے میں اس سے وہ جو گناہ ہوئے ہیں ان کی اصلاح کرے، یعنی ان سے اصلاح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان سے معافی مانگے، اور جو آگے آنے والی زندگی ہے اس سے ڈرتا رہے، اس میں ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ اس کو کہتے ہیں فمن اتقى واصلح۔ آگے فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اب تقوی اختیار کرنے والے اور اپنی اصلاح کرنے والے کا انجام اور ان کا انعام بیان کیا جا رہا ہے۔ فلا خوف علیہم، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب خوف کا مطلب ہوتا ہے، اردو میں کہتے ہیں ڈر، اور حزن کہتے ہیں غمگین ہونے کو، غم لاحق ہونے کو۔ عربی کے اندر ان دونوں کا معنی الگ الگ ہے۔ خوف کہتے ہیں آگے آنے والی کسی چیز کی وجہ سے ڈر محسوس ہونا، کسی آنے والی مصیبت کی وجہ سے ڈرنا، جیسے
بارش آ رہی ہو، موسم بنا ہوا ہو اور خوف لگ جائے کہ بھائی اس بارش کی وجہ سے میری فصل جو ہے خراب ہو جائے گی، یا آندھی آ رہی ہو تو اس کی وجہ سے خوف لگ جائے کہ بھائی یہ اس کی وجہ سے میری جو فصل ہے خراب ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں خوف۔ اور حزن کہتے ہیں کہ اپنے پیچھے اعمال کی وجہ سے جو پیچھے غلطیاں کی ہیں اس سے پہلے اس کی وجہ سے غم کا لاحق ہو جانا کہ اس کی وجہ سے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اب یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا تذکرہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو دوزخ کا خوف نہیں ہوگا، یعنی اس بات سے وہ نہیں ڈریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں دوزخ میں ڈال دیں گے، ان کو خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے کہ ان کے جو اعمال ہوں گے وہ دنیا کے اندر ہی وہ معافی مانگ کے چلے گئے ہوں گے، ان کے برے اعمال، ان کے گناہ جب ان کے سامنے آئیں گے ہی نہیں تو ان کو کوئی غم بھی لاحق نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور جو لوگ جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو اور اس سے تکبر کرتے ہیں، آیات کو جھٹلانا، اس پر ایمان نہ لانا اور اس سے تکبر کرنا، مطلب یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لے کر آؤ، تو وہ اتراتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے سائڈ پر ہو جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے، وہ تکبر کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ یستکبرون، وہ تکبر کیا کرتے تھے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واستکبروا عنہا کہ ہماری آیات سے تکبر کرتے ہیں، کافروں کی شرارت نفس کا بیان کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرنے اور اس کے احکام کے ماننے میں اپنی ذلت اور اپنی رسوائی محسوس کرتے ہیں اور نہ ماننے کو اپنی بڑائی سمجھتے ہیں، یہ ان کی حالت کا بیان ہے۔ آخر میں فرمایا اولئک کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، ان سے اعراض کیا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، وہ آگ والے ہیں، دوزخ والے ہیں، ان کو دوزخ میں جگہ ملے گی اور دوزخ سے ان کو نکالا نہیں جائے گا بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے اندر رہیں گے۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔